تھیں، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ظالم کو ظالم سے ہی سزا دلوا دیتے ہیں بعض دفعہ. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اللہ فرماتے ہیں ہم بعض دفعہ بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں سے پٹواتے ہیں. جیسے ہٹلر بھی ایک ظالم تھا نا، لیکن اس ظالم ہی کے ذریعے اللہ نے یہودیوں پہ بھی ظلم کروایا. تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ بعض دفعہ ظالم کو ظالم پر مسلط کرتے ہیں. تو جو بابل کا بادشاہ بخت نصر تھا وہ بھی ظالم تھا، لیکن اللہ نے اس کو ان پر مسلط کر دیا. اس کو عباد یا عبد سے تعبیر اس لیے کیا ہے کہ عبد کہتے ہیں غلام کو، تو کافر بھی اللہ کا غلام ہے. تو جب اللہ چاہتے ہیں اس ظالم ہی کو کسی پر مسلط کر دیتے ہیں، یعنی وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا کچھ بھی. فرمایا ہم نے اپنے بندوں کو مسلط کیا اولی باسن شدید، جو بہت سخت لڑائی والے تھے. یعنی جو بابل کا بادشاہ بخت نصر تھا بڑی شدید لڑائی والا تھا. فجاسو خلال الدیار، وہ گھروں کے بیچ میں گھس گئے. یعنی اتنی زبردست فتح ہوئی ان کو، اور ایسی سخت انہوں نے لڑائی کی ہے کہ میدانوں میں لڑائی نہیں بلکہ آبادیوں کے اندر گھروں کے بیچ میں گھس کے قتل و غارت کرنے لگے. وکان وعدن، اور یہ ایک ایسا مقرر وقت تھا، مفعولہ جو ہو کے رہنا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا تھا کہ یہودی فساد کریں گے یہ سزا ملے گی، تو اس نے ہو کے رہنا تھا، اور وہ ہو کے رہا. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہارے لیے مدد کی، لوٹایا ہم نے تم کو کرہ باری کو، علیہم ان کے خلاف. یعنی جو تمہاری دشمن قوم تھی نا بخت نصر، پھر ہم نے اب باری کو چینج کیا اور ہم نے کہا تمہارے ذریعے سے ہم ان کو سزا دلوائیں گے. یہ بھی تو ظالم لوگ ہیں نا، اور تمہاری اب مدد کریں گے کیونکہ تم نے توبہ کر لی ہے. تو ہم نے پھر کیا کیا اس کے لیے، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، ہم نے مدد کی تمہاری مالوں کے ذریعے، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے. بیٹوں کے ذریعے مدد کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہودیوں کی نسل بڑھائی. جب بابل شہر میں یہودی جا کے آباد ہوئے نا تو ان کی نسل بہت تیزی سے بڑھی ہے. تو ظاہر آبادی کا ریشو جب کسی قوم کا بڑھتا ہے تو وہ پاور میں آ جاتی ہے. جو حکمران قوم تھی ان کی آبادی کا ریشو کم ہوا اور یہودیوں کی آبادی کا ریشو بڑھ گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ایران کے بادشاہ نے حملہ کیا ہے بابل پر اور بخت نصر کے خلاف، تو یہودی اتنی بڑی تعداد میں تھے، انہوں نے ایرانیوں کی مدد کی، اور اللہ نے افرادی قوت کی وجہ سے بخت نصر کی حکومت کا خاتمہ کر دیا. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو قیدی یہودیوں کے قید ہوئے تھے وہ اللہ نے چھڑوا دیے، جس کے نتیجے میں ان کی افرادی قوت بڑھ گئی. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں زیادہ بنا دیا نفر کے اعتبار سے. نفر بھی افراد کو کہتے ہیں، افرادی قوت ہم نے بہت کر دی. تو زیادہ مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ آبادی کا ریشو بڑھا دیا، بہت زیادہ ان کی اولادیں ہوئی، بچے ہوئے، جس کے نتیجے میں جوانوں کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا، اور پھر ان کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو اس کے نتیجے میں ان کو قوت اور طاقت مل گئی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تم اچھا عمل کرو گے، یعنی ہم نے یہ سب باتیں لکھ دی تھی پہلے کہ اگر تم عمل اچھا کرو گے تو احسنتم لانفسکم، تو تم اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے. اب دیکھو تم نے توبہ کر کے اچھا عمل شروع کر دیا نا، تو اللہ نے ایران کے بادشاہ کے ذریعے بخت نصر کو، بابل کی حکومت کا خاتمہ کیا، اور تمہیں اللہ نے نجات دے دی. تمہارے اچھا عمل تمہارے ہی فائدے میں جا رہا ہے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برا کرو گے، فلاحا، تو یہ بھی لِأَنفُسِكُمْ، تمہارے ہی نفس کے لیے یہ برائی بھی، یعنی اس کا نقصان بھی تم اٹھاؤ گے جیسے کہ تم نے اٹھایا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب دوسرا وعدہ آیا ہمارا، یعنی ایک دفعہ تمہیں بخت نصر سے نجات ملی، شام میں جا کے دوبارہ آباد ہوئے، پھر بدعمالیوں کی طرف تم مائل ہوئے، تو اس کو اللہ نے دوسرا وعدے سے تعبیر کیا ہے، یعنی دوسرا وقت مقرر آیا تاکہ لیسوء وجوہکم، تاکہ تمہارا دشمن تمہارے چہروں کو بگاڑ دے. اس سے مراد وہی انطاکیہ کا جس نے انطاکیہ کو آباد کیا وہ بادشاہ تھا جس نے یہودیوں پہ چڑھائی کی، ان کی بدعمالیاں شروع ہو گئی تھیں، نا اتفاقیاں شروع ہو گئیں، اور اس نے کیا کیا، اتنا یہودیوں کو مارا ہے کہ ان کے چہروں کو بگاڑ دیا. یہ چہروں کو بگاڑنا کنایہ ہے بے تحاشا مار پیٹ سے، کہ وہ بیت المقدس میں گھسا ہے، اور لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ یہ تمہارے دشمن گھس جائیں مسجد میں، مسجد اقصیٰ میں، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے پچھلی مرتبہ تمہارے دشمن گھسے تھے اس میں، انہوں نے جو تخریب کاری کی تھی، اس دفعہ بھی تمہارے دشمن وہی کام کریں گے. وَلِيُتَبِّرُوا، اور تاکہ یہ لوگ تباہ و برباد کر دیں، ماں ہر اس چیز کو عَلَوْا، جس پر یہ غالب آئیں، تتبیرہ، بالکل تباہ و برباد. یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ دوسرا جو واقعہ ہوا ہے نا، یہ پہلے سے بھی زیادہ
خطرناک تھا، کیونکہ قرآن نے اس کو زیادہ اہتمام سے بیان کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ پھر رومیوں کی، اٹلی کے جو بادشاہ تھے، جو بھی آتش پرست لوگ تھے، ان کی بیت المقدس پہ اور شام پہ حکومت قائم ہو گئی، اور پھر تقریباً 150 سال کے بعد اللہ نے حضرت